أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب بہنوں کا؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم الحمدللہ پھر سے تجوید کو شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر سے اس کام کے لیے سب کو جمع کیا اور ہم سب کو چن لیا۔ اس پر ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کے ٹاپک میں ہمارے جو مضامین شامل ہوں گے، سب سے پہلا ہمارا ہوگا کہ ہم نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ دوسرا ہے ہمارا کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو تجوید کے ساتھ، اور اس کو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیکچر میں ہمارے یہ ٹاپک ڈسکس ہوں گے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم نے اپنے نیت کو خالص کرنا ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم قرآن کو کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کیا ہم کچھ دنیاوی مقصد کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہیں، یا ہمیں کسی سے شاباشی چاہیے کہ کوئی کہے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، تو اس غرض کے لیے تو ہم نہیں سیکھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے سب نے یہی دیکھنا ہے کہ اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم قرآن کیوں سیکھ رہے ہیں، ہم تجوید کیوں سیکھ رہے ہیں۔ تجوید جو کہ علوم القرآن میں سے ایک علم ہے، ہم اس کو کیوں سیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد سب سے پہلے یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں۔ اس قرآن کو ہم جو پڑھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ، سب سے پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمارا مقصد کیا ہوگا کہ جب ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو پھر اللہ کی قرب کا ذریعہ بھی یہ قرآن بنے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہی قرآن پھر ہمارے لیے سفارشی بنے گا، ہمارے لیے قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی ہمارا سفارشی بنے گا۔ تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے کہ ہم اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، اور اس قرآن کو سیکھنے کا مقصد ہمیں اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ فرض کریں ہم دنیا میں ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، اس کے جیسا بولنا ہم سیکھتے ہیں، اس کے جیسا سٹائل، اس کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، ان سب چیزوں کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان شخص سے پیار ہوتا ہے، ہم ہر ایک اس چیز کو اپناتے ہیں جو ان کو پسند ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیزوں کا حکم دیا ہے، یا ان کو کیا چیز پسند ہے، تو ہم وہی چیزیں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح اس کو پڑھا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اس کو اسی طرح پڑھا جائے۔ اب قرآن کس طرح نازل ہوا ہے، یہ ہمیں کس چیز سے پتہ چلے گا کہ قرآن کس طرح نازل ہوا ہے؟ اب اس کے حوالے سے قرآن میں خود بھی ہے، اس کے حوالے سے تجوید کے حوالے سے، اور حدیث میں بھی اس بات کا ہمیں اس کی ایویڈنس یعنی کہ اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ قرآن میں الفرقان، سورہ الفرقان میں 32 نمبر آیت میں ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا،
کہ ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب دوسری جگہ سورہ المزمل میں آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ کیا کرو۔ ٹھیک ہے، اب قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اس کے حقوق میں سے اہم ترین حق یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور ضروری قواعد التجوید کے ساتھ اس کو پڑھیں، یعنی کہ اس کا ہمارے اوپر یہ حق ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو صحیح پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اب قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے کوشش چاہیے، ایفرٹ چاہیے، اور اس پر ہمیں وقت لگانا ہے لگن کے ساتھ، یعنی کہ لگن بھی ہونی چاہیے، وقت بھی لگانے چاہیے ہمیں۔ تو تجوید کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف سنیں، کہ ہم قرآن سن رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے ہمیں ساتھ بولنا بھی ہوتا ہے، ساتھ ادا کرنا بھی ہوتا ہے، اور یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم سننے کے ساتھ ساتھ اس پر پریکٹس کریں، اس کو ساتھ ادا کریں، تبھی ہمیں یہ فائدہ دے گی۔ اب ترتیل جو ہم نے پڑھا کہ ترتیل کے ساتھ پڑھو، اب ترتیل کیا ہے؟ ترتیل کی تفسیر کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حرف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یعنی کہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے۔ اب ترتیل کیا ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ترتیل ہے، اور وقفوں کیا مطلب، یعنی کہ سٹاپنگ رولز جو ہے، یہ بھی تجوید کا ایک ٹاپک ہے، سٹاپنگ رولز، تو اس کی معرفت یعنی کہ اس کی پہچان ہے، یعنی کہ ترتیل کا یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، ترتیل کے حوالے سے علامہ محقق جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تجوید کا علم حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے۔ کیا ہے؟ تجوید کا علم حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے، اور جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گناہگار ہے۔ دیکھیے یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ نازل ہوا ہے، ہم نے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا، اس کے قواعد کا پتہ نہیں ہوگا، تو ہم ایک حرف کو غلط پڑھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کی میننگ بھی چینج ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں ثواب کے بجائے گناہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ایک حرف جو انسان پڑھتا ہے تو اس پر 10 نیکیاں ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ تو وہ 10 نیکیاں ہمیں کب ملے گی؟ وہ اگر ہم اس کا حق ادا کریں گے، اس ایک حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس کے کیا مخرج ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوگی تو تبھی اس کا اجر ملے گا ایک حرف پر۔ تو اگر کوئی قرآن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار ہے، تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ اس کو نازل فرمایا اور اسی طرح ہم تک پہنچایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ اقرأ ورتقی، کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی کہ صاحب قرآن سے کیا کہا جائے گا کہ اقرأ ورتقی، یعنی کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ترقی کرتا جا، چڑھتا جا یعنی کہ ترقی کرتا جا، یعنی کہ جنت کے درجوں سے اوپر چڑھتا جا۔ ورتلی کما ترتل الدنیا، یعنی کہ اور آہستہ پڑھ جس طرح تم دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتا تھا، یعنی کہ اگر ہم دنیا میں بہت تیز سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت تیزی سے پڑھتے ہیں، قواعد تجوید کا خیال نہیں رکھیں گے اور تیز سے پڑھیں گے، کچھ پتہ بھی نہیں کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں یا صحیح پڑھ رہے ہیں، تو جو بہت تیز سے پڑھتا ہے دنیا میں تو ادھر بھی اسی سپیڈ سے پڑھے گا تو اس کا درجہ آخر اس تک آ جائے گا، اور اگر کوئی آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ اس پر غور و فکر کر کے پڑھتا ہے، تو اس کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا، کیونکہ وہ اس کے درجے تو اسی سے بلند ہوتے جائیں گے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں غلط بولنے کی اور تیز بولنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی ڈر لگتا ہے، ہم لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے، تو اس لوگوں سے ڈرنے کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس آواز پر کان لگاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی خوبصورت انداز سے کی گئی ہو۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ خوبصورت انداز سے تلاوت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس پر نازل ہوا ہے قرآن، تو اسی طرح اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ کان لگاتا ہے، اس کو سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کا ماہر مہارت رکھنے والی ملائکہ اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ دیکھیے کتنا بڑا درجہ ہے، اگر ہم صاحب قرآن ہو، چاہے اس کو تجوید، تفسیر، ہر ایک چیز کے ساتھ قرآن کے ساتھ ہم اٹیچ ہو، تو ان کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ ملائکہ اور انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا ان کا درجہ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی خوبصورت آواز کی بھی اور تجوید و ترتیل کی بھی، تو خوبصورت آواز کے حوالے سے ہمیں اپنے اوپر بھی محنت کرنی چاہیے۔ اگر ہماری آواز، بعض لوگ کی آواز تو خوبصورت ہوتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ خوبصورت آواز، لیکن اگر کسی کی آواز خوبصورت ہو اور وہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ بھی انسان اگر تجوید کا خیال نہیں رکھتا تو پھر وہ حروف کو صحیح نہیں پڑھتا تو اس کے لیے وہ فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن اگر ہماری آواز خوبصورت نہیں ہے اور ہم اس خوبصورتی دکھانے کے لیے اپنے اوپر ایک خور سا چڑھا دیتے، بعض لوگ پڑھتے وقت ناک کو چڑھاتے ہیں یا آنکھیں چپکتے ہیں یا مختلف قسم کی شکلیں بناتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں جو نیچرل ہم جس طرح ہیں اسی طرح رہنا چاہیے، اپنے اوپر آرٹیفیشل خون نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جتنا نیچرل ہوتا ہے اتنا ہی اچھا لگتا ہے۔ اور اگر ہم تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی پھر آواز میں ایک ایفیکٹ اور ایک خوبصورتی بھی آ جاتی ہے اور دوسرے پہ وہ اثر انداز بھی بہت ہوتا ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کو پڑھا رہے تھے، تو ایک شاگرد کو، تو اس نے قرآن کی آیت انما الصدقات للفقراء، یعنی کہ للفقراء کو بغیر مد کے پڑھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس شخص کو ٹوکا اور کہا کہ اس طرح مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا۔ تو پھر اس شخص نے، ایک شاگرد نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس طرح پڑھایا؟ تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کی آیت انما الصدقات للفقراء المہاجرین، تو للفقراء پر مد کیا۔ تو یعنی کہ ہم اگر اس بات پر غور کریں کہ ایک مد یعنی کہ اس کو نہ کھینچنے پر ایک شاگرد کو ٹوکا جا رہا ہے، تو اگر ہم ایک حرف کو یا حرکت کے چھوٹنے پر اگر ہمارا ایک حرف یا حرکت چھوٹ رہا ہے تو اس کا کتنا، یعنی کہ ہم معنی پر اس پر تو معنی ہی چینج ہو جاتی ہے، یعنی کہ حرف اور حرکت کے بدلنے پر تو پورا لفظ ہی چینج ہو جاتا ہے، اس کی معنی ہی چینج ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان کو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آہستہ آہستہ ہر لفظ الگ الگ کر کے تلاوت کرتے تھے، یعنی کہ اس طرح تلاوت کرتے تھے کہ ہر ایک لفظ الگ الگ واضح سننے میں آ جاتا تھا ان کو کہ یہ حرف اس طرح پڑھا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح یہ قرآن اترا ہے اور اس کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا لیکچر آپ سب لوگوں نے سننا ہے اور ساتھ نوٹس بھی بنانا ہے، تو اس ہفتے کا آپ لوگ کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو لیکچر پڑھا اس کے نوٹس آپ لوگوں نے خوش خطی کے ساتھ بنانے ہیں، اور دوسرا آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ جو قرآنی آیات تجوید کے حوالے سے، ترتیل کے حوالے سے آپ لوگوں نے پڑھے، تو اس کو آپ لوگوں نے قرآن میں قرآن کھولنی ہے اور اس کو دیکھ کر اس کا ترجمہ اور تفسیر، یعنی کہ اس کا تلاوت، یعنی کہ اس کی آپ لوگوں نے لکھنی ہے، تلاوت لکھنی ہے اور ترجمہ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ لوگوں نے اس کو خوش خطی لکھنا ہے، اس کے عربک ٹیکسٹ بھی اور ترجمہ بھی، اور ساتھ احادیث جو اس لیکچر میں بیان ہوئی اس کو بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے،
ٹھیک ہے، جو احادیث تجوید کے حوالے سے کوٹ ہوئی ہیں تو آپ سب نے اس کو نوٹ کرنا ہے، اس سے آپ لوگوں کی ذہن نشین بھی ہو جائے گی، آپ لوگ کو پتہ بھی چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا تھی. آج کا تھوڑا سا لیکچر لینتھی بھی ہو گیا، تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی تھا تجوید کے حوالے سے. انشاءاللہ اس طرح آہستہ آہستہ ہم بیسک سے تھوڑا سٹارٹ کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں تھوڑا بیسک سے قاعدے سے تھوڑا سا سٹارٹ کریں گے تاکہ ہمارا قاعدہ ٹھیک ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقی رولز تجوید کے پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.